کس کی بات کی؟ ایمان والوں کی، یہودیوں کی، طابی کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے، کون سا دین سچا ہے، کس کے بلیفز ٹھیک ہے۔ یہی جھگڑا ہے نا، وہ کہتا میرا دین صحیح ہے، میرا دین صحیح ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا اللہ فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی صحابی کیا کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، ایمان والے کے کیا بلیف ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، مشرک کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کل قیامت کے دن آ کر یہ بتائے گا نہیں کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، یا کر نہیں کہے گا کہ مالک میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرا بلیف دنیا میں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا۔ الم تر ان اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ تو انسانوں کے اندر فرقے ہیں، انسانوں کے اندر یہ مذاہب ہے کہ کوئی ایمان والا ہے تو کوئی صابی ہے، کوئی صابی ہے تو کوئی مجوسی ہے، کوئی مجوسی ہے تو کوئی مشرک ہے۔ لیکن اگر کائنات کی دوسری مخلوق کو تم دیکھو، الم تر ان اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی ورس نمبر 15 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھیے، پھر اس کے بعد میں اس کی مراد اور اس کی مفہوم کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مَن کَانَ یظن، اور جو یہ گمان کرے، جو یہ خیال کرے، کیا خیال کرے؟ لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالی ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، تو فلیمدد، تو اسے چاہیے کہ دراز کرے، لمبی کرے، تان دے، بسبب، ایک رسی کو، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر، اور پھر دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ جو اس کے دل میں غصہ ہے، جو اس کے دل کے اندر غیظ ہے، کیا یہ کرنے سے، یہ کام کرنے سے وہ دور ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب آپ نے ترجمہ سماعت کر لیا، لیکن یہ آیت قرآن کریم کی مشکل آیاتوں میں سے ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کو میں نے ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دیا، لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں تو ایک عام نظر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں آیا، کون رسی لٹکائے اور کون کاٹے اور کیوں کاٹے اور کس کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یہ سارے مفہوم اس کے اندر ایمبیگیس ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مراد پتہ نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ ایک آیت سورہ حج کی مشکلات قرآن میں سے ہے۔ ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز سے اس کا معنی بیان کیا، تو میں 2-3 معنی بیان کر دیتا ہوں جو مشہور معنی بیان کیے گئے ہیں، باقی واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر مراد کو جانتا ہے۔ پہلی چیز تو زیادہ تر مفسرین نے لکھی وہ یہ ہے کہ ایک کافر ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اس نے خیال کر لیا، اسیوم کر لیا، تو اللہ رب العزت اس سے فرما رہا ہے کہ اسے یہ چاہیے کہ جو دل کے اندر وہ حضور کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ چھت، یہاں سما سے مراد چھت ہے، چھت پر کسی بلند جگہ پر رسی ڈالے اور رسی کے اندر پھندا ڈالے، خودکشی کر لے اور لٹک جائے، اور دیکھے کہ یہ جو دل کے اندر اس کی چاہت ہے، جو اس کے دل کے اندر حضور کے لیے تمنا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے، تو یہ اپنے دل کا غصہ خودکشی کر کے اپنے گردن کو رسی لگا کر اس میں لٹک کر پورا کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس کا دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن اللہ تو اپنے رسول کی مدد کرنا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری مراد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، کوئی یہ کافر خیال کرتا ہے، دوسرا معنی جو ہے، کوئی کافر یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا، تو اللہ کہہ رہا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ،
تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آسمان پر ایک رسی ڈالے اور رسی ڈال کر آسمان پر پہنچ جائے، اور آسمان سے جو اللہ اپنے نبی پر وحی اتار رہا ہے، جو اللہ اپنے نبی کی مدد کر رہا ہے، جو آسمان سے روزی اتر رہی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ کیا کرے، آسمان پر جائے اور اس کے دل میں جو تمنا ہے بند کروا کے دکھائے اللہ کی مدد۔ چلو آسمان پر جاؤ، اور پھر ثم الیقطع، اور پھر کاٹ دے، توڑ دے وہ مدد، وہ وحی جو ہم وحی بھیج بھیج کر اپنے نبی کی مدد کر رہے ہیں، تو توڑ کر دکھائیے۔ ایک معنی یہ مراد لیا گیا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو خود خیال کرتا، یعنی کہ وہ محنت کر رہا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے کام کر رہا ہے، لیکن دماغ کے اندر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا، اور وہ سوچتا کہ یار اللہ کی مدد تو مجھے تو نہیں ملنی، اللہ کی مدد تو نہیں آنی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے مدد کرنے کا ایک وقت، ایک مقرر، ایک پرٹیکولر ٹائم بندے کا رکھا ہوتا۔ اگر کوئی بندہ نا امید ہو جائے تو وہ خود ڈال کر دیکھے رسی کے، وہ خود کیا مدد لا سکتا ہے ہم ہمارے پاس سے جب تک ہم نہ چاہیں؟ اللہ جب چاہے گا تو مدد ہوگی۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے۔ چوتھا معنی یہ لیا گیا ہے، یہ جو اس سے پہلے جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دین پر عمل کرتے ہیں کنارے پر ہو کر، عبادت کرتے ہیں کنارے پر، اچھے حالات آتے ہیں تو اچھے حالات کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور برے حالات آتے ہیں تو اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک معنی اس آیت کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ منافق کی عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دین میں رہتا ہے، اچھے حالات رہتے ہیں، تو وہ ازیوم یہ کرتا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور مشکل حالات جیسے دین میں آئے تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ بھائی اب اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی، اب کیا کرو، اب رسی ڈالو کسی اور خدا کی طرف، معاذ اللہ۔ اب وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دین اسلام میں یا ایمان کی حالت میں اب مدد نہیں آ رہی، وہ ازیوم کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی تو ہر معاملے میں تدبیر ہے، مدد اس کی شامل حال ہے۔ کبھی اللہ کی مدد اگر رکتی بھی ہے تو اس کے اندر بھی میرے رب کی تدبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو منافق ہے، یہ منافق کیا کرتا ہے، جب اس کا دین میں کام نہیں بنتا، ایمان سے کام نہیں بنتا ظاہری صورت میں، تو اب فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ پھر یہ دراز کرتا ہے رسی اپنی دوسری طرف، کسی معبود کی طرف، کسی جھوٹے معبود کی طرف رسی دراز کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے مدد کو حاصل کر لے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کوئی اور مدد کر سکتا ہے تو یہ بھی چال چل کے دیکھ لے، ہو سکتا ہے دل کے اندر جو غیظ و غضب ہے یہ نکل جائے۔ تو یہ تینوں چاروں معنی بیان کیے گئے ہیں، باقی واللہ تعالی عالم، صحیح معنی کون سا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو تینوں چاروں معنی اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کہہ رہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نازل کرتے ہیں واضح آیات، واضح نشانیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یا پھر ایک ترجمہ یرید کا یہ کر لیجئے آپ، من یرید کا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے۔ من یرید، جو ہدایت کو چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا۔ ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت کو تو اللہ کیوں دے گا اسے ہدایت؟ ولنگنیس آپ کی ہوگی تو اللہ ہدایت کے راستے آسان فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، اور بے شک جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور بے شک وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ دو اقوال ملتے ہیں صابی کے متعلق۔ ایک تو صابی ایک قول کے مطابق ستارہ پرست بھی ہیں، جو لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں ان کو بھی صابی کہتے ہیں۔ اور عراق میں ایک گروہ رہا ایک عرصے تک، اس کو بھی صابی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تھا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، یوحنا جس کو آپ کہہ لیں، یحییٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور یحییٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا، اور بیپٹزم بھی اس کے اندر ان میں کافی چیزیں بیپٹزم کی بھی تھیں، تو ان کو بھی صابی کہا جاتا ہے، اور ستارہ پرستوں کو بھی صابی کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ صابی بہت کم ملتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی غالباً 10-15 منٹ کی، جو عراق کے کسی ایریے کی تھی، اور اس کے اندر چند ایک گروہ تھا
جو اپنے آپ کو صابی کہہ رہے تھے کہ ہم صابی ہیں. تو اب بھی چند لوگ ہی ملتے ہیں، ایک زمانے میں بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اب تو بہت شاذ و نادر دنیا میں پائے جاتے ہیں. والنصارى اللہ فرما رہا ہے، اور عیسائی. والمجوس، مجوس کسے کہتے ہیں؟ آگ کو پوجنے والے کو، جو آگ کو پوجتا ہے اس کو کہتے ہیں مجوس، مجوسی. والمجوس، اور آگ کو پوجنے والے. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرک لوگ. کس کی بات کی؟ ایمان والوں کی، یہودیوں کی، صابی کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے، کون سا دین سچا ہے، کس کے بلیفز ٹھیک ہیں. یہی جھگڑا ہے نا، وہ کہتا میرا دین صحیح ہے، میرا دین صحیح ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا اللہ فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں قدیر نہیں فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں کہا، بلکہ شہید کہا. شہید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وٹنس. اللہ ہر چیز پر وٹنس ہے، یعنی صابی کیا کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہے اللہ. ایمان والے کے کیا بلیو ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. مشرک کیا کر رہا ہے، اللہ تعالی کو کوئی کل قیامت کے دن آ کر یہ بتائے گا نہیں کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، یا کر نہیں کہے گا کہ مالک میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ میرا بلیو دنیا میں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جس طرح کے بلیوز رکھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. آخری آیت آج کے درس کی، الم تر ان اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انسانوں کے اندر فرقے ہیں، انسانوں کے اندر یہ مذاہب ہیں کہ کوئی ایمان والا ہے تو کوئی صابی ہے، کوئی صابی ہے تو کوئی مجوسی ہے، کوئی مجوسی ہے تو کوئی مشرک ہے. لیکن اگر کائنات کی دوسری مخلوق کو تم دیکھو، الم تر ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ ان اللہ یسجد، کہ بے شک سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. کیا؟ لہو من فی السماوات، اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں. اب من فی السماوات کو جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آتا ہے، تو جو کچھ آسمان میں ہے اس سے مراد کیا؟ یہ جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے بلیک ہولز ہیں، اللہ جانے اس میں کون سی مخلوق رہتی ہے. آج تو سائنس اس بارے میں ڈسکس کر رہی ہے کہ دیگر سیاروں پر بھی، دیگر پلانٹس پر بھی کوئی زندگی کا وجود ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ہی وہ جو کچھ آسمان میں ہے. آسمان پہ کون سجدہ کر رہے ہیں؟ یا تو مراد لے لیجئے کہ آسمان پہ جو چاند ستارے یہ تمام، لیکن چاند ستاروں کا تو آگے ذکر اللہ کر رہا ہے. آسمان کے اندر سورج ہے، آسمان میں چاند ہے، تو آدمی بولے کہ آسمان چاند سجدہ کرتے تو اس کا ذکر اللہ آگے نام لے کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ آسمان میں چاند، سورج، ستاروں کے علاوہ بھی کوئی اور شہر ہے. اب یہاں آسمان سے مراد یہ جو آپ کو اسکائی نظر آ رہا ہے یہ ہے، کیونکہ قرآن کریم تو 7 آسمان کہتا ہے. آپ کو دیکھنا آسمان نظر آتا ہے، اللہ جانے واللہ تعالی عالم. یہ 7 جہان ہیں، 7 گلیکسیز ہیں. یا بعض اوقات میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے بعض اوقات 70 یا 7 کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں، وہ کسی چیز کی میکسیمم رینج کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یار 36 مرتبہ میں نے اس کو سمجھایا لیکن اس نے میری بات سمجھی نہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا 36 ٹائم، مراد ہوتا ہے میں نے ملٹیپل ٹائم، میکسیمم ٹائم اس کو سمجھا دیا. تو جو لوگ 7 کو 7 لٹرلی رہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں 7. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربی کا قانون یہ کہ عربی کے اندر 7 کا جو لفظ ہے وہ میکسیمم رینج کو انڈیکیٹ کرتا ہے، میکسیمم رینج کو بیان کرتا ہے. تو فرمایا کہ اب اللہ جب کہتا ہے 7 آسمان، تو اس سے مراد کہتا ہے کہ ایک میکسیمم رینج اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جو گلیکسیز بنائی ہوں اس کی ایک میکسیمم رینج ہے. ملٹیپل ٹائپس کی اللہ نے گلیکسیز بنائی ہیں اور ان کو اللہ آسمان کہتا ہے. اور ان آسمانوں کے اندر بھی خدا جانے کیا مخلوق ہے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں قرب قیامت سے پہلے یہ بھی راز کھل جائے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو آسمانوں پر، کسی اور پلانٹ پر، کسی اور گلیکسی میں بستی ہے. اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ بھی کہیں اگر بستی ہے تو وہاں پر بھی سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات
اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، والشمس، اور شمس بھی یعنی کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور قمر چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ آسمان میں جو کچھ ہے وہ الگ بیان کیا، اور چاند ستارے سورج ہی الگ بیان کر دیا۔ اگر جو کچھ آسمان میں اس سے مراد چاند سورج ہوتے تو الگ سے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، لیکن یہ چیز الگ سے نام لے کر بیان کی اور جو کچھ آسمان میں وہ الگ بیان کیا۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، اب آ گئے زمین پر، پہلے تو آسمان کی بات چل رہی تھی، اب آ گئے والجبال، جبال جبل سے نکلا، جبل کا معنی پہاڑ، والجبال، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، والدواب، دواب کسے کہتے ہیں؟ دابہ سے نکلا، اس کا دابہ کا پلورل ہے۔ دابہ کا معنی ہر چوپایا، ہر جاندار، ہر ہیومن بینگ یا ہر لیونگ بینگ جو اپنے پیروں سے چلتا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ انسان بھی ایک لیونگ بینگ ہے، پھر اس میں ہیومن بینگ ہے۔ ہم جو ہیں ایک طرح سے جاندار ہیں اور حیوان ہیں، اور حیوان میں انسان ہے، یعنی ہم بھی لیونگ بینگ ہیں، لیونگ بینگ میں پھر ہیومن بینگ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دابہ، ہر چیز جو دابہ ہے، یعنی اس سے زیادہ تر مراد تو جانور مراد ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو دابہ ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا وہاں کہاں سب کرتے ہیں، اور پھر جب انسانوں کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کثیر ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثیر وہ بھی ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے لیے حق ہو چکا ہے، ان کے لیے طے ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو سجدے کے اندر اپنے سر کو زمین پر لگانا پڑتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا پڑتا ہے، ہم تب کہتے ہیں بھائی یہ انسان ہے، سجدہ کیا اس نے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمینوں میں آسمانوں میں جو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہا ہے، تو بندہ کوئی کہتا ہے کہ نہ پشانی کا فور ہیڈ ہے، نہ وہ سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اس کو، نہ کبھی سورج کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ کس قسم کا سجدہ ہے؟ تو سجدے سے مراد ہم تو یہ لیتے ہیں کہ یہ سجدہ، سجدے سے مراد ہے خدا کا حکم ماننا، خدا کا آرڈر ماننا، خدا کے نظام کے تحت چلنا، کبھی بھی اپنی چیز خدا کے نظام کے آگے پیش نہ کرنا۔ تو سورج کو دیکھ لیجئے، ہزاروں سالوں سے قائم ہے، اللہ جب چاہتا ہے نکلتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے غروب ہو جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور ڈیلی اسی روٹین سے، ایک دن میں سورج نے اپنی نہیں چلائی۔ اس طریقے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ اس وقت تک قائم ہیں میرے رب کے حکم سے۔ یہ انسان ہی ہے جو رب کی رضا کے آگے بعض اوقات مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، باقی کائنات کی ہر شے اللہ کے نظام کے انڈر میں چل رہی ہے۔ تو جو اس کے نظام کو چھوڑے گا، قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، کیا بات، سبحان اللہ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جسے ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ میرا رب جس کو ذلیل کر دے نا، خوار کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پھر إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا آیت نمبر 18 سورہ سجدہ کی، اور یہ سورہ حج کی، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ تو ابھی تو سجدے کا وقت نہیں ہے، تو آپ جب ظہر میں یا اشراق چاش کے وقت آپ کو یاد رہے، جو لوگ سن بھی رہے ہیں مجھے ویڈیو کے ذریعے سے، اور جو تو ان تمام کو میں گزارش کروں گا کہ سجدہ اس آیت پر کر لیں، کیونکہ جب آیت سجدہ آئی ہے اس میں تمام کائنات کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، تو آپ نے بھی آیت سنی ہے تو اس پر سجدہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخری سانس تک اپنی بارگاہ میں سرب سجود رہنے کی، ہونے کی طاقت عطا فرمائے، آخری سانس تک جسم کی ہمت سلامت رہے، ہدایت پر اللہ استقامت دے،
اور یہ پیشانی میرے رب کے آگے ہمیشہ جھکتی رہے، اور جو سر میرے اللہ کے آگے جھکتا ہے میرا اللہ کسی اور کے آگے اس سر کو جھکنے نہیں دیتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں مانے بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ جو اللہ کے آگے ہے تم اس کو بھاری سمجھتے ہو، لیکن اگر تم وہی سجدہ اللہ کے آگے کر دو تو اللہ تمہیں ہزاروں جگہ جھکنے سے بچا لے گا، کیونکہ تم اس کی بارگاہ میں جھک گئے ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکائے رکھے اور مخلوق کے آگے جھکنے سے، ذلیل ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور ایک جہاں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ چاہے جس کو عزت دینا تو اسے ہی اللہ عزت دیتا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں عزت والوں کا ساتھ، عزت والوں کی دوستی، عزت والوں کی رشتہ داری، عزت کا مقام عطا فرمائے۔ ذلت سے، ذلیل لوگوں کی صحبت سے، ذلیل لوگوں کی رشتہ داری سے، ذلت کے مقام سے، منافقوں سے اپنی پناہ، اپنی ایمان نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔